پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی ان آیات کے تعلق سے ہم اپنے معزز علماء سے سیکھ رہے ہیں، خاص طور پر ان آیات پر گفتگو ہو رہی ہے کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ کا نام نامی، اسم گرامی موجود ہے، یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں تمہارا خالق ہوں، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، تو جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس طرح زندگی گزارو۔ خواتین و حضرات، ایک ایک آیت جس میں اللہ کا ذکر ہے وہ کس طرح ہمیں راہ ہدایت دکھاتی ہے، سمجھاتی ہے اور ہمیں زندگی کو باوقار انداز سے گزارنا سکھاتی ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیات ہیں وہ سورہ انفال کی آیات 25 اور 26 ہیں۔ اللہ اکبر۔ دو اہم موضوعات، بڑے موضوعات ان پر بات کروائیں گے۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ایک گناہ گار ہے اور ایک بے گناہ، جب اللہ کا عذاب آ رہا ہے یا آتا ہے تو کیا گناہ گاروں کے ساتھ ساتھ بے گناہ افراد بھی پس جاتے ہیں؟ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کسی دوسرے کا بوجھ دوسرا شخص نہیں اٹھائے گا۔ سوال رکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت میں، یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے، ذرا اس کو واضح کر دیں۔ میں ٹھیک ہو گیا، کیا اتنا ہی کافی ہے، یا میرے اہل خانہ، میرے اہل و عیال، میرا معاشرہ، میری ریاست، کیا وہ ٹھیک ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیا اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا کام یہ بھی ہے، یعنی امر بالمعروف کی بات کی جا رہی ہے؟ کیا ایسا ہے؟ یہ ہمیں بتائیں گے مفتی محمد نجیب صاحب۔ خواتین و حضرات تشریف فرما ہیں۔ مفتی محمد نجیب صاحب سے کون واقف نہیں، ہمارے ملک کا ممتاز نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ تشریف فرما ہے قاری قرآن محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ قاری محمد اکبر مالکی صاحب، اللہ اکبر، محض میرا خیال ہے کہ نام ہی کافی ہے، تعارف میں الفاظ ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہماری خوش بختی کہ آپ تشریف فرما ہیں۔ سورہ انفال آیات 25 اور 26 کی تلاوت فرما رہے ہیں قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب اللہ اکبر. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره اللہ اللہ اکبر. فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری محمد اکبر مالکی صاحب نے سورہ انفال کی آیات 25 اور 26 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کر دیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. صدق اللہ العظیم. خواتین حضرات، کتنے بڑے بڑے موضوعات. اللہ اکبر. اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں. کل کا سوال یہ تھا، غزوہ خیبر میں یہودیوں کا سردار مرہب کس کے ہاتھوں مارا گیا؟ درست جواب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، غزوہ بدر کس سنہ ہجری میں لڑی گئی؟ 2 سنہ ہجری میں، 4 سنہ ہجری میں یا 8 سنہ ہجری میں؟
جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. حضرت ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر 25 میں کیا فرما رہا ہے؟ شامت اعمال، گناہ گار بے گناہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب آ رہا ہے اس سے بے گناہ بھی نہیں بچ سکے گا. کیا سنت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ ذرا اس آیت کو کھول دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. یہ آیت اس امت کے حوالے سے بڑی خاص آیت ہے کہ آپ نے انٹرو میں ایک اشکال وارد کیا تھا کہ بظاہر ایک اشکال وارد ہوتا ہے قرآن کریم کی ہی ایک اور آیت سے جی کہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ کسی ایک کا بوجھ دوسرے پہ نہیں ڈالا کرتے. جی لیکن یہاں جو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ چند گناہ ایسے ہیں، چند گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کوئی کر رہا ہو اور دوسرا ان کو نہ روکے جبکہ روکنے پہ قدرت رکھتا ہو ٹھیک تو پھر اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ وبا کی شکل اختیار کرتا ہے تو پھر وبا سے کوئی بھی بچ نہیں پاتا. ایک بات یہ کہ وہ جیسے آپ نے فرمایا، معاف کیجیے آپ کی بات کٹ رہی ہے لیکن بڑھ بھی رہی ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اس کو اور پھیلا دیجئے آپ کہ آپ نے فرمایا قدرت رکھتا ہو پھر بھی نہ روکتا ہو. ایک منزل یہ ہے، ایک منزل اس سے پہلے شاید یہ آ جاتی ہے کہ برائی کا احساس دیکھیں قدرت جو ہے نا، قدرت وہ دل سے نکل رہا ہے، منکرات ہو رہی ہیں، شاعر اسلامی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے لیکن میرے ماتھے پر کوئی شکل نہیں آ رہی ہے. دیکھیں وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم قدرت بولتے ہیں حدیث آتی ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان. کہ جب تم کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو تو اگر تمہیں یہ قدرت ہے کہ اس کے ہاتھ سے روک دو تو ہاتھ سے روک دو، نہیں تو زبان سے. اور آخری درجہ کیا ہے؟ اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں ہوتا ہے کہ کم از کم دل سے اس کو برا سمجھو. اب جو آپ نے بات فرمائی ہے وہ کہ آدمی آج تو اس کو برا سمجھ ہی نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو اس گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، اس کو برا نہ سمجھنا یہ بھی گناہ ہے. اس سے آگے ایک اور درجہ آ گیا ہے، اس سے آگے درجہ یہ آ گیا ہے کہ اس گناہ کو جسٹیفائی کر رہا ہے، اللہ اکبر، یعنی اس گناہ کی جسٹیفیکیشن دے رہا ہے، اس کی تعویلیں پیش کر رہا ہے. یہ جو کیفیت جب آتی ہے تو پھر آدمی اس گناہ کو روکے کیوں؟ وہ تو اس میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے. تو آپ کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں، لیکن اس آیت میں خاص جو وعید آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی وہ لوگ جب وبا آتی ہے تو پھر جو دیندار مجمع ہوتا ہے، جو اپنی ذات پہ انفرادی اعمال پہ اکتفا کیا ہوا ہوتا ہے کہ میں تو محفوظ ہوں نا، میں تو میرا تقوی، میری ذات، میرا نماز، میرے اعمال تو محفوظ ہے نا، پھر جب وہ وبا اختیار کرتی ہے تو پھر وہ سب کو لپیٹ لیتی ہے. جس طریقے سے جب گندگی نجاستیں، ابھی یہ گزرا یہ سارے کا سارا یہ جو وبا سارے کا سارا، تو جب وہ عمومی شکل اختیار کر لیتی ہے تو کیا وہ آنے سے پہلے یہ پوچھتی ہے کہ آپ نمازی ہیں یا غیر نمازی ہیں، آپ عالم ہیں آپ غیر؟ وہ تو وبا ہے، وبا کی شکل اختیار کرتی ہے. جس طریقے سے ظاہری نجاستیں ماحول معاشرے پہ اثر انداز ہوتی ہیں، معنوی نجاستیں بھی اسی طرح اثر انداز ہوتی ہیں. معنوی نجاستیں کیا ہوتی ہیں؟ جب حرام کا شیوع ہو جاتا ہے، جب حرام کاری ہو، بے حیائی ہو، اسلامی شعار کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، غیبت ہو رہی ہو، تحقیر ہو رہی ہو، حقارت آمیز جملے کسے جا رہے ہوں، یہ ساری کی ساری وہ ساری کی ساری کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، عداوت ہے، یہ اس سب کو قرآن کریم معنوی نجاست کہتا ہے. تو یہ جب ہو رہی ہوتی ہے اور کوئی اس کو روک نہیں رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں رہا ہے، تو پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر جب نقصان آتا ہے، وہ وبا عذاب کی شکل آتی ہے، تو پھر وہ سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مثال دی ہے، خاص طور پہ
دو چیزوں کے بارے میں مفسرین نے اس میں لکھا ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں کہ یہ یا تو ترک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ہے یا ترک جہاد کے اوپر ہے. دو اس کے اندر ملتے ہیں. جہاد کا قرینہ یہ ہے کہ پیچھے سے گفتگو چلتی ہوئی چلی آ رہی ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہے کہ اس امت کا تیرا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اس امت کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہے. یہ امت آئی نکالی اس لیے گئی ہے کہ اس کا ایک مقصد ہے, یعنی کار نبوت باقی رہے گا. ذات نبوت نہیں ہے, کار نبوت باقی رہے گا, قیامت تک باقی رہے گا. تو آپ کا تو آپ کے بھیجنے کا ایک خاص مقصد تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدود پہ قائم رہنے والے اور حدود پہ قائم نہ رہنے والوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک جہاز ہے پانی کا, اس میں ایک اوپر کا طبق ہے ایک نیچے کا, اور نیچے والے اس جہاز میں سوراخ کر رہے ہیں, اوپر والے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو محفوظ ہیں نا, یہ تو ان کا مسئلہ ہے پانی. تو اگر نیچے والوں کو نہیں روکا اور جہاز میں پانی آئے گا تو وہ پورے جہاز کو لے کے ڈوب جائے گا. بہت آسان مثال سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ دیکھیں اگر ہم اس پہ اکتفا کر لیں گے صرف اور صرف, میں اپنی ذات پہ گھر والوں کی فکر نہیں کر رہا, مجھے اپنی بیوی بچوں کی فکر نہیں ہے, اپنی ذات کی فکر ہے. گھر میں ہیں تو گھر والوں میں ہیں تو اپنے رشتہ داروں میں نہیں ہے. اگر کوئی بھی معاشرتی مسائل کے اندر اپنے رسم و رواج کے اندر میں زبان سے کچھ کہتا ہی نہیں ہوں, ہندوانہ رسمیں چل رہی ہیں, شعار کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, رسومات ایسی ہیں اور کوئی زبان بند ہے اور اپنا اعمال پر اکتفا کیا ہوا ہے, تو جب اس کے نقصانات آتے ہیں تو پھر وہ سب کو لے کے ڈوب جاتے ہیں. دیکھیں جب ایسے گناہ ہو تو ان کو روکنا ضروری ہوتا ہے, اور کم از کم آخری درجہ یہ کہ آدمی دل میں اس کو برا سمجھ رہا ہو, اس کے لیے دعا کر رہا ہو. دیکھیں نا, آپ کو مثال دیتا ہوں میں, مثال دیکھیں ایک کسی جگہ پہ بند ہے, دریا کا بند ہے, اور دریا کا بند جو ہے وہ ٹوٹنے لگ جائے, ٹھیک ہے, اور آپ آدمی جو ہیں وہ کوئی آدمی جن کو پتا چل جائے کہ بھائی یہ دریا کا بند ٹوٹ رہا ہے, گاؤں والے ہیں, اب وہ گاؤں والے جائیں اس کے پاس ڈاکٹر صاحب کے پاس کہ بھائی آپ چلیں ہمارے ساتھ. انہوں نے کہا بھائی میں تو یہ اتنا خدمت خلق کا کام کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے, یہ کلینک چھوڑ کے چلا جاؤں گا میں کیسے جا سکتا ہوں. کسی اور کے پاس جائیں, استاد وہ کہتے ہیں بھائی میں تو پڑھا رہا ہوں, اتنا اہم کام ہے اس وقت یہاں پر, میں بیٹھا ہوں, میں یہ کام کر رہا ہوں. اب سب لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, کوئی نہیں جا رہا. تو جب دریا کا بند ٹوٹے گا اور پانی آئے گا تو وہ کوئی کسی سے پوچھے گا, وہ تو پھر سب کو بہا کے لے جائے گا نا. تو آپ نے اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرنا, یہ آیت بتا کہ دیکھیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ جو حدود پہ بند بندہ ہوا ہے یہ تو نہیں ٹوٹ رہا. اگر یہ ٹوٹے گا جب وبائیں آئیں گی, آپ ہم نے نہیں پڑھا وہ حدیث, ہم نہیں گزرتے کہ اگر یہ گناہ ہوں گے تو اس کا یہ حال آئے گا, یہ گناہ ہوگا تو یہ حال آئے گا, یہ گناہ ہوگا تو بے حیائی ہوگی, ایسی بیماریاں آئیں گی جو تمہارے بڑوں نے سنی بھی نہیں ہوں گی. ہے معنوی نجاست ہے نا, آ رہی ہے وبا کی شکل میں, کوئی نہیں روکے گا. اگر تو اب جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے, اگر ہم اس کو نہیں روکیں گے اور ہم صرف اپنے اوپر اکتفا کر لیں گے اور اسی پیسو ایٹیٹیوڈ کو برقرار رکھیں گے کہ جی ٹھیک ہے نا آپ کو ہمارا تو ہم تو محفوظ ہے نا, تو یہ آدمی کی خیال خیالی ہے, آدمی محفوظ نہیں رہتا ہے. یہاں پر مسلمان کی, اہل ایمان کی جو ذمہ داری ہے وہ بتائی جا رہی ہے. جیسے آپ نے بات فرمائی کہ ہم آخری امت ہیں نا, کنتم خیر امت اخرجت للناس, جو آپ نے اشارہ دیا, حوالہ دیا, اسی بات کو ذرا سا لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن جب مفتی صاحب بات فرما رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مجھے یاد آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو تباہ کرنے کے لیے فرشتوں سے کہے گا, تو ایک فرشتہ کہے گا کہ اس بستی میں تو ایک شخص ایسا بھی ہے جو پلک جھپکنے کے لیے بھی اتنے عرصے میں بھی آپ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں, سب سے پہلے اس پر عذاب لے آؤ, کیونکہ ہمارے احکامات ان کا مذاق اڑایا جاتا رہا, توہین ہوتی رہی, اللہ کے احکام نافرمانی ہوتی رہی, لیکن اس آدمی یہ عبادات میں مشغول رہا اور اس کے ماتھے پہ کوئی شکن تک نہیں آئی. ارشاد, ذمہ داری, امر بالمعروف, کیا یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ محض تمہارا ایماندار ہو جانا, محض تمہارا عابد زاہد ہو جانا یہی کافی نہیں, بلکہ تم نکلو. حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے تو قرآن کریم لعنت بھیج رہا ہے ان لوگوں پر کہ جو برائیاں دیکھتے تھے خاموش ہو جاتے تھے. ارشاد,
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. انیق صاحب، اس آیت کے اندر دو طرح کی حیثیتوں سے بات ہوتی ہے. دو جہات ہیں اس پر گفتگو کی. ایک جہت تو جس پر مفتی نجیب صاحب نے گفتگو فرمایا، آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اور صرف انسان کے انفرادی طور پر اپنا عابد بننا یا صرف متقی یا صالح بننا کافی قرار نہیں دیا، اور پچھلی امتوں میں بھی انفرادی طور پہ رہا، لیکن اس امت میں یہ اجتماعی طور پر جسے فریضہ کہا جاتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، کہ میں اپنی ذات کے اندر بہت نیکوکار بن جاؤں، صالح بن جاؤں، متقی بن جاؤں، حرام سے بچنے والا بن جاؤں، لیکن قریب میں جو میرے لوگ ہیں جن کی میری ذمہ داری بنتی ہے یا جن کی ذمہ داری براہ راست نہیں بنتی، بالواسطہ بنتی، ان کے لیے میں خاموش رہوں. تو قرآن کریم کی آیات جیسے ابھی آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام والی کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، اس کے آیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص سے سوال پوچھا جائے گا، اس کی زیر نگرانی لوگ. تو اگر ایک شخص ذاتی طور پر بڑا نیک ہے لیکن وہ امر بالمعروف کا کام نہیں کرتا، نہی عن المنکر کا کام نہیں کرتا اور نکیر نہیں کرتا، غلط کام پر جو بھی طریقے اس میں حدیث شریف میں وارد ہیں، قرآن کریم میں سکھائے گئے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر وہ یہ کام نہیں کر رہا تو باوجود اس کے کہ وہ بہت اپنے انفرادی معاملات کے اندر بہت نیک اور صالح ہے، لیکن وہ ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے. چنانچہ وہ جو حدیث سنائی گئی کہ اس کے اوپر بستی الٹانے کا حکم دیا گیا تو اس کو بھی شامل کیا جائے. تو ایک ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو کہ برائی ہوتا دیکھ کر برائی سے روکتے نہیں اور خیر کے کاموں کی تلقین نہیں کرتے، انفرادی زندگی میں خواہ وہ اچھے بھی ہوں. دوسرا اس میں ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ ہے، اور وہ یہ اشارہ ہے کہ بسا اوقات بستی کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، لیکن سوسائٹی اور معاشرے کے لوگ ان کو پس سے پش ڈالتے ہیں، ان کی توہین و تذلیل کرتے ہیں. پھر اللہ کی طرف سے آزمائش جب آتی ہے تو پھر ایسی آزمائش آتی ہے. اسپین میں کیا ہوا؟ جب اسپین کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہوا کہ وہاں سے مسلمانوں کی حکومت اٹھا لی جائے اور غیر مسلموں کی حکومت آئے، تو آج اس کو واقعے کو کتنے 100 سال ہونے کو آئے، اجاڑ دیا گیا وہاں سے سب کو. حالانکہ وہاں بڑی بڑی شخصیات ہیں، آپ اسپین کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں وہاں کیسے کیسے بڑے بڑی شخصیات گزری ہیں جن کے 800 سال بعد تک جن کی علمی شخصیت اور قد و قامت ہے، ان کے اثرات ہیں. تو جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا کہ یہ قوم من حیث المجموع سرکش ہے، اس قوم کے اندر سرکشی بڑھ گئی ہے، اس قوم کے اندر خیر کی باتیں پیچھے چلی گئی ہیں، اور اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ اب اس کو مٹا دیا جائے، تو پھر اس کے اندر جب وہ آزمائش آتی ہے اور وہ جو مشکل آتی ہے، پھر وہ خاص نہیں رہتی ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ظالم ہیں، وہ پھر عمومی آتی ہے. اور پھر حدیث شریف میں آیا بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ ایسے معاملات میں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں پر ان کا معاملہ کرے گا. جو لوگ نیک تھے، صالح تھے قیامت کے دن، اور جو لوگ نیک صالح تھے اور فرائض بھی اپنے انجام دے رہے تھے مگر لوگ سنتے نہیں تھے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ حسن سلوک فرمائے گا کہ ٹھیک ہے یہ لوگ گناہ گار نہیں تھے، اور جو گناہ گار ہیں ان کو سزا ملے گی. یہ جو ہوتا ہے اجتماعی عذاب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے ڈرو. اور واقعتاً انیق صاحب بڑی بھیانک چیز ہے. انسان اس کے اندر بے بس اور عاجز ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ عذاب اتر رہا ہے. ہمارے سامنے جو بہت ساری ایسی صورتیں ہیں ہم اپنے ملک میں اور عالم اسلام میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پر یہ چیزیں حالات کی شکل میں آتی ہیں، کہیں پر بدامنی کی شکل میں ہیں، کہیں پر یہ سیاسی بدامنی کی شکل میں ہے، مختلف شکلوں میں. ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، بے بس ہے، کہیں پر ایسا طبقہ اس پہ مسلط کر دیا جاتا ہے جو بدعنوان ہوتا ہے، جو ظالم ہوتا ہے، جو جابر ہوتا ہے. انسان بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے. کہیں پر ایسے لوگ آ رہے ہوتے ہیں جو اللہ کے احکامات کا اعلان اعلان مذاق اڑاتے ہیں، خدا بیزار معاشرہ بن جاتا ہے، خدا کا انکار کر رہا ہوتا ہے، خدا کے احکامات کا آئے دن مذاق اڑا رہا ہوتا ہے اور استہزاء کر رہا ہوتا ہے. لیکن انسان بیٹھا ہوتا ہے میں کیا کروں، اس لیے بیٹھا ہوتا ہے کہ معاشرے نے من حیث المجموع اس چیز کو آہستہ آہستہ، یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ معاشرہ ترک کرتا ہے. معاشرے کے بالائی طبقات کے اندر سے دین نیچے اترتا ہے، پھر تاجروں میں سے نیچے اترتا ہے، پھر عمومی لوگوں میں سے اترتا ہے. چند خواص رہ جاتے ہیں جو تلقین کرتے رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ان کو بھی ہٹاؤ، جیسے کہ وہ جب بہت سارے جب انبیاء کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے قوم کو جا کے نصیحت کی تو قوم نے کہا یہ کیا تم اپنی دعوت لے کر آ گئے ہو، ہم تو تمہیں سمجھتے تھے کہ تم بہت سمجھدار آدمی ہو، تم یہ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو. تو انبیاء کے ساتھ جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو انبیاء کا تو پھر الگ معاملہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، آپ کے بعد بھی جو قوم باقی ہے جو قیامت دنیا تک ہے، اللہ کہ اس عذاب سے ڈرو. اگر ایسا عذاب آیا تو پھر اس کے اندر سب کو لپیٹ لے گا. وہ آزمائش جب آئے گی تو اس کے اثرات سب تک پہنچیں گے، چاہے وہ نیک ہو یا صالح ہو. مفتی نجیب صاحب نے جیسے مثالیں دی ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے وہ عذاب اترتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر کون آدمی صحیح تھا کون غلط تھا. وہ سب جو کیا ہوتا ہے کہ
کچھ لوگوں کی جو حرکتوں کی جو شامت اعمال ہے اس سے پوری قوم جو ہوتی. چنانچہ اس وجہ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تلقین اس لیے کی گئی کہ تم ان لوگوں کو یہ سوچ کے مت چھوڑو کہ کوئی بات نہیں اگر یہ کچھ لوگ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں انیق صاحب یہ معاشرے کے اندر مجموعی طور پر ہم دیکھیں نا تو ہمارے یہاں اس طرح کی گروہ بندیاں طبقات بن گئے. میں محفوظ ہوں, میرے گھر کے باہر کیا ہو رہا ہے جانے دو, یعنی میرا عافیت. طبقہ محفوظ ہے, میں اپنی انفرادی یا اپنی گروہی عافیت میں ہوں تو ٹھیک ہوں, باقی قوم کے اندر جو کچھ ہو رہا ہونے ہے, دو, ریاست کو نقصان پہنچ رہا ہے ہونے دو, طبقات کو پہنچ رہا ہے پہنچنے دو, سسٹم کو پہنچ رہا ہے. میرا گھر, میرے بچے محفوظ رہیں, میں ریٹائر ہونے کے بعد کی اچھی جگہ چلا جاؤں, میرے بچے سیٹ ہو جائیں, سب کچھ ہو جائے, معاشرے کا نظام تلپٹ ہو جائے, قانون تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے. جب یہ ظلم کرتے ہیں لوگ تو اس کے بھی دو اثرات ہوتے ہیں. ایک تو یہ اجتماعی عذاب کی شکل آتی ہے, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس خاندان پر, اس نسل کے اوپر اللہ کی طرف سے پھٹکار مسلط کر دی جاتی ہے. اور بعد والی نسلیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ خدا جانے ہمارے بڑوں نے کیا حرکتیں کی ہیں کہ جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. کیونکہ اس چیز سے بچنا چاہیے. جی بچنا چاہیے. ٹو ڈوز کرنے کے کام وہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا. آپ حضرات سے, آپ نے جو بات فرمائی, نسلوں پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. حرام خوری اور حرام کاری کے اثرات نسلوں پر مرتب ہوتے ہیں. حرام خوری, حرام کاری, بددیانت اور ظلم, جی یہ چیزیں ایسی ہیں نسلوں تک عذاب جاتے ہیں. اور اس آیت کے اندر ایک جملہ ایک بول کے بات اپنی مکمل کروں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفت کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اللہ, یہ تم جان رکھو کہ اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. یعنی وہ عذاب کی ایسی ایسی جہتیں کہ جب قیامت کے دن آتا ہے نا کہ جو جہنم میں جو لوگ ہوں گے وہ داروغ جہنم کو پکار کر کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک, اپنے رب سے کہیں ہمارا فیصلہ کر دے ہمیں, یعنی موت مانگیں گے, موت نہیں آئے گی, وہ کہیں گے نہیں انکم ماکثون. تو معلوم ہوا کہ بے بسی اور عذاب کی شدت اور اس کی تلخی اور اس کے اثرات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ انسان موت مانگتا ہے, موت نہیں آتی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, یہ قرآن کریم ایک اور جگہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفت دو بالکل متضاد صفات کا ذکر کیا. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, اے نبی آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں. وان عذابی هو العذاب العلیم, اور میرا عذاب جو ہے وہ دردناک ہے. تو دونوں باتوں کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. نہ اللہ کی طرف سے مایوسی ہونی چاہیے, نہ اللہ کی طرف سے بے پرواہی ہونی چاہیے. نیاز بندی ہمیشہ رہے اور کبھی بھی مایوسی نہ ہو, بیم اور رجا کے درمیان کی کیفیت ہو. یہ مومن کی صفت ہے جو ہمارے یہاں سب بتاتے رہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں ڈرو. اور ہمارے جو یہ ابھی رمضان المبارک گزرا ہے جس کے اندر ہم نے یہ توبہ استغفار اور سب, اللہ تعالیٰ یہ مواقع دیتا ہے کہ بھئی رجوع کرو, شاید اب رجوع کر لیں, شاید تم رجوع کر لو. اور اسی کے اندر جو اگلی آیت جو ابھی تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نعمتی چیز دے دی لعلکم تشکرون, شاید تم شکر کرو. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو انتظار کرتا ہے آج. لیکن جب پھر فیصلہ کر دیں, چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے جو حضرت قوم لوط کے پاس جا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا بھئی کہاں جا رہے ہو, کیا کرنا ہے؟ تو حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے یجادلونا فی قوم لوط. ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ سے, یعنی اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا یجادلونا, ہم سے جھگڑنے لگا, یعنی سفارش کی کہ اللہ بخش دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, انہ قد جاء امر ربک, اب تیرے رب کا فیصلہ آ گیا ہے. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ, اب ان پر جو عذاب آئے گا وہ پھیرا نہیں جا سکتا. یعنی کہ اللہ کی طرف سے وہ چیز طے ہو جائے. جب اللہ کی طرف سے طے ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ایک جملے پر کیا کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی فرما دیتے ہیں کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. اے نبی اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے اللہ یہ طے کر چکا ہے کہ ان کو نہیں بخشے گا. تو اللہ تعالیٰ اس اپنے قطعیت سے جو کیے جانے والے فیصلے ہیں اس کے بارے میں بندوں کو ڈرا رہا ہے کہ ڈرو. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا قطعی فیصلہ فرما لیا اس لیے کہ وہ شدید العقاب ہے, پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کون نیک ہے اور کون صالح ہے, کون اچھا ہے کون برا ہے. وہ عذاب آئے گا سب کو لپیٹ لے گا. اور پھر یہ بات ہے کہ قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو ان کی نیتوں کے اعتبار سے ان کا معاملہ ہو جائے گا. وہ تو اللہ تعالیٰ ظلم تو کرتا نہیں ہے, ناانصافی کرتا نہیں, اور دنیا صرف یہ تو ہے نہیں, اصل دنیا تو وہ ہے. لیکن اس دنیا کے اعتبار سے سب کو مٹا دیا جائے گا. اس سے ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے, نہ تو اس سے مایوس ہونا چاہیے, نہ اس کی طرف سے غافل و بے پرواہ ہونا چاہیے. یہ ہمارے دین کی پوری تعلیم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اس آیت میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ اپنے اعمال کو ٹھیک رکھو, اللہ کے راستے پر چلتے رہو, رجوع کر کے رہو, تاکہ اللہ کی طرف سے دردناک عذاب آ کر تمہارے لیے پھر یہ مشکلات نہ پیدا کرے. اور ہم دیکھتے ہیں صاحب اقوام تاریخ
تاریخ کی جو چیزیں ہیں ہمارے سامنے، دنیا کے ممالک میں لوگ ایسی کیفیت میں رہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے مستقبل کا، اولادوں کا نہیں پتہ کہ کیا بنے گا۔ ہم اپنے آس پاس پڑوس کے ممالک میں دیکھیں، لوگوں کو اپنی مستقبل کا نہیں سمجھ میں آ رہا کیا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ ہمارا ملک جو ایک نعمت کے طور میں ملا ہے، مزے سے سکون سے رہتے ہیں۔ اگلی آیت میں یہی اپنا ملک، زمین، قطع اراضی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فوراً شکر کرو، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، یہ بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہوئیں، کام بھی تفویض آپ دونوں حضرات نے کر دی ہے کہ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہنا، عافیت کو عذر نہیں بنا لینا کہ میرا تو فائدہ ہو رہا ہے، میں سکون سے ہوں، لیکن اطراف میں جو کچھ ہو رہا ہے اگر اس پہ خاموشی دیدہ و دانستہ کر لی جائے تو پھر انتظار کرو اس وقت کا کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے۔ اللہ اکبر۔ لیکن فوری بات اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں، یعنی سورہ انفال آیت نمبر 26 میں کیا فرما رہا ہے کہ دیکھو یاد کرو، اور پھر یاد کروایا جا رہا ہے، یہ نہیں بتایا جا رہا بلکہ یاد کرو وہ وقت کہ تم تھوڑے سے تھے، کمزور تھے، ڈرتے رہتے تھے کہ تم کو تباہ و برباد نہ کر دیا جائے، ہم نے تمہاری مدد کی، اللہ اکبر، تمہیں جائے پناہ مہیا کر دی، تمہیں رزق تمہارے لیے اتارا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ، جیسا انٹرو میں نے ایک بات یہ عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقار کے ساتھ جینا سکھاتا ہے کہ دیکھو تم مخلوق ہو، میں خالق ہوں، میں تمہارے معاملات کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ بے شک اصل بات یہی ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس آیت میں یہی انسان کو بتایا کہ دیکھو تمہارے اوپر ایک حال وہ تھا جب تم مکہ مکرمہ میں تھے، اور مکہ مکرمہ سے اللہ جل شانہ نے تمہیں مدینہ منورہ کے اندر لے کر آ گئے۔ مدینہ منورہ کے اندر اب طیبات بھی ہیں، اللہ جل شانہ رزق بھی ہے، تو اب شکر کرنا ہے۔ لیکن شکر الفاظ کا نہیں ہے، شکر عملی شکر بھی کرنا ہے، قولی شکر بھی کرنا ہے۔ عملی شکر یہ ہے کہ جو تم پہ احسان کرنے والا ہے اس کا منعم حقیقی کا پھر اس کی اطاعت کرو، اس کی بات کو مانو، یہ شکر ہے۔ تو اب مطالبہ کیا کر رہے ہیں کہ جب اللہ جل شانہ نعمت عطا فرماتے ہیں، جو مفتی ارشاد صاحب فرما رہے تھے نا کہ ہم اپنے اوپر منطبق کریں کہ دیکھیں ایک حال ایسا تھا کہ آپ دبے ہوئے تھے، اللہ جل شانہ نے آپ کو اس ملک کی نعمت عطا فرما دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی آسانی والی نعمت تمہیں عطا کی ہوئی ہے، تم آسانی کے ساتھ آزادی کا سانس جیتے ہو تم یہاں پر، اور اپنا کم از کم فکر کر سکتے ہو اپنی حفاظت کی، ایمان اعمال کی، اولاد کے ایمان اعمال کی، تو اس پہ شکر ادا کرو۔ اور شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کے اندر جو اہم بات ہے کہ یہ ملک باقی رہے، اعمال باقی رہیں، اس کے لیے پچھلی والی آیت ہے کہ بھائی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے فارغ مت ہو جانا، اس کو مت چھوڑ دینا، کیونکہ یہ معاشرے کی مرمت ہے، یہ مردم سازی کا کام ہے، اور اگر یہ کام رک جاتا ہے تو انیس صاحب پھر معاشرے بانجھ ہو جاتے ہیں، معاشرے صالح افراد پیدا کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، وہ صالح افراد ہی نہیں پیدا کر پاتے کیونکہ ان میں کوئی یہ کام کرنے والا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت یعنی جو پستی ہے مسلمانوں کی، اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ بھائی ہر آدمی یہ سمجھے کہ اگر جو میرے ارد گرد برائی ہو رہی ہے اس کو میں نے روکنا ہے، اس کو میں نے، اب وہ کیٹیگریز کیا ہیں جو مفتی ارشاد صاحب نے قرآن کریم بھی بیان فرما رہا ہے، اس میں حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ سارا کام کرتے ہوئے روکنا ہے، لیکن اگر جہاں ہاتھ سے روک سکتا ہے وہاں ہاتھ سے روکے گا، اولاد پہ چلتا ہے جہاں ہاتھ سے روکے گا، جہاں زبان سے ہے وہاں زبان سے منع کرے گا، اس کو غلط تو کہیں کہ ہاں بھائی یہ چیز غلط ہے، یہ چیز درست نہیں ہے، یہ چیز ریاست کے مفاد کے خلاف ہے، دین کے مفاد کے خلاف ہے، اس کو بولیں تو اس کو کم از کم، اور آخری درجہ یہ کہ دل سے اس کو برا سمجھ رہے ہوں۔ اگلی آیت کہہ رہی ہے آپ کو کہ دیکھو ایک وقت تھا تو کم از کم جو حال پہلے تھا اور اب اس حال میں آ گئے ہو، وہ حال تھا کہ ہر طرف سے کفار تمہارے تھے، عبادت تم نہیں کر سکتے تھے، تم بیت اللہ میں نہیں جا سکتے تھے، تمہارا پاس جو ہے وہ نمازیں اس طرح نہیں پڑھ سکتے تھے، اب اللہ جل شانہ نے تمہیں ریاست دے دی ہے، اب جو ہے اس ریاست کے ذریعے اس ریاست کو دین زندہ کرنے کے لیے استعمال کرو کہ اس ریاست کے ذریعے دین زندہ ہو، اور اس ریاست کے ذریعے دین پورے عالم میں پھیلے، اللہ کا پیغام پورے عالم میں پھیلے کہ تمہیں ٹھیا مل گیا ہے، اب تمہارے پاس ٹھیا موجود ہے، اب تم آرام سے یہاں بیٹھ کے اس چیزوں کو پھیلا سکتے ہو، ساری کی ساری چیزوں کو، تو اس پر شکر کرنا، لیکن صرف زبانی شکر نہیں ہے، عملی شکر بھی ہے، قولی شکر بھی ہے، اور شکر ایک رویے کا نام ہے جو خود آپ کے یعنی اقدار سے، آپ کے رویوں سے، آپ کے الفاظ سے اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ شاکر ہے آدمی، یہ شکر کرنے والا ہے۔
تو سب سے بنیادی بات یہ کہ اللہ کی اطاعت کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اور پھر ہم ایک بہت اہم ٹو ڈوز یہ ہے کہ دیکھیں یہ وہ گناہ ہے امر بالمعروف و نہی منکر کا چھوڑ دینا جس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر یہ ترک کر دو گے تو پھر تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، اللہ اکبر. بلکہ حدیث میں آتا ہے تمہارے برگزیدہ لوگ بھی دعائیں کریں گے تو ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. تو ہم ایسے عمل پہ خاص طور پہ اپنی فکر کرنا کہ میں اپنے گھر کے اندر کتنا نکیر کرنے والا ہوں، اپنے رشتہ داروں میں کتنا یہ نکیر کرنے والا ہوں، کم از کم کوئی الفاظ کہنے والے تو ہوں، برے کو برا کہنے والے تو ہوں. ٹھیک ہے، اب ذرا ہم اگلی آیت کی طرف آ رہے ہیں. بالکل یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اپنی بات کو پہنچا دیا جائے. آج کے حالات واقعات تو بڑے عجیب سے ہو گئے نا. اگر اللہ کی رسول کی بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات دین کی بات کی جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے اس معاشرے میں آپ سنتے، ہم سے زیادہ سنتے ہیں آپ، کہ یار یہ کیا اللہ رسول کی بات شروع کر دی. یہ بات یہ محفلوں میں یہ ہونے لگا ہے، ہم اور آپ سب جانتے ہیں، اس کے گواہ ہیں، لیکن یہ کام کرتے رہنا ہے. انبیاء کا آپ نے حوالہ دیا، انبیاء کی یہ سنت ہے، اپنی بات کو پہنچا دو. ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. ٹھیک ہے، لیکن جو اگلی آیت جو آپ نے اشارہ فرمایا، پاکستان ہمیں یہ ایک زمین کا ٹکڑا مل گیا، یہ محض زمین کا ٹکڑا ہے؟ ایسا نہیں ہے. یہ پاکستان اس زمین کی حیثیت ایک مسجد کی طرح ہے. اچھا، اب یہ بہت ساری باتیں نکل کر سامنے آتی ہیں، سوال لمبا ہو جاتا ہے میرا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جائے پناہ دے دی، ہمیں قطع اراضی مل گئی. اللہ نے ہمارے ہاتھ مضبوط کیے. رزقکم من طیبات، ہمیں جو کھانے کو دیا بہترین چیز کھانے کو دی. تو اللہ تعالیٰ جو ہمارے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے، ہمیں بہترین چیز کھانے کو دے رہا ہے، اس میں کیا اشارے ہیں، اس میں کیا رمز ہیں، وہ ذرا واضح کر دیجیے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو مدینہ منورہ کے بارے میں آیات آ رہی ہیں، اور مدینہ منورہ کی سرزمین جو ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طیبات، اس کا جو رزق ہے، اس کی جو روزی ہے، وہ جو ظاہری نظر آ رہی ہیں طیبات چیزیں جو کھائے وہ بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور رمز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اعمال جو مکہ مکرمہ میں نہیں تھے وہ مدینہ میں آ کے زندہ ہوئے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اور ان کے جو پھر اثرات پیدا ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے نا، یہ تو سورہ انفال چل رہی ہے، آگے سورہ توبہ ہے. یہ دونوں کی دونوں آیات جو ہیں وہ جہاد کی آیات ہیں. یہ احکامات مکہ مکرمہ میں موجود نہیں تھے. مدینہ منورہ میں یہ آ کے تمہیں طاقت ملی ہے، تمہیں قوت ملی ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئی ہے، تم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد کو اترتے ہوئے دیکھا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح 14 اگست 47 27 رمضان شب قدر مبارک سا آتے ہیں، اللہ نے زمین دے دی، رہو یہاں، اور ہم اپنی مرضی سے یہاں رہتے ہیں. 5 وقت اذان کی صدا بلند ہوتی ہے، لیکن کیا محض مسجد میں اذان کی آواز آ جائے اس صدا کو سننے کے لیے ہم نے یہ ملک لیا تھا؟ یہ صدائیں تو وہاں بھی آتی تھیں، یہ صدائیں تو ملتی تھیں. اصل بات تو دیکھیں، اور یہاں بھی تو یہ بات ہے، اللہ جل شانہ نے آپ کو جو ملک دیا ہے، آپ کو جو کیسی نعمتیں دی ہیں، جو آپ کو نعمتیں دی ہیں، جو آپ کو ٹائم زونز دیے ہوئے ہیں، جو آپ کو ویدر زونز دیے ہوئے ہیں، اتنے چھوٹے حصے میں آپ سوچیں نا، آپ کے پاس جو ہے نا وہ -50 بھی ہے اور 52 بھی ہے. ہر طرح کی زمین موجود ہے، ہر طرح کا ٹیمپریچر موجود ہے، اور ہر طرح کے اللہ جل شانہ نے آپ کو قوت بھی دی، اور پھر آپ کی جو محل وقوع ہے، جو جغرافیکل آپ کی وہ بھی آپ کو اتنی اہم عطا فرمائی ہے. تو اللہ جل شانہ، اللہ کے کچھ تکوینی امور ہوتے ہیں نا، اللہ جل شانہ کے کچھ تکوینی امور ہیں. اللہ جل شانہ اور وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. تو اللہ تبارک و تعالی ان کے ہمارے اس ملک کے ذریعے، اس ملک والوں کے ذریعے، ان کے حکمرانوں کے ذریعے، مسلمانوں کے ذریعے، اس ملک میں رہنے والوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی وہ کام، وہ مقصد لینا چاہتے ہیں جو اس امت کا اصل مقصد ہے. اس کے ذریعے سے سارے عالم میں اپنے پیغام کو زندہ کروانا چاہتے ہیں. اور یہ ہے اللہ جل شانہ کے جس پہ شکر ادا کرو، یہ ہے اس پہ شکر ادا کرو، یہ ہے طیبات جو تمہیں یہاں پر مل رہی ہیں. شکر ادا کرو اور اس مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھو، اپنے سامنے رکھو، اس مقصد کو اپنے سامنے رکھو. اللہ اکبر، کہ تم کس لیے پیدا کیے گا، بلکہ یہ امت کیوں اٹھائی گئی ہے، جو آپ جیسے علماء سے ہم نے سیکھا ہے. تو یہ امت کیوں اٹھائی گئی ہے؟ یہ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک کوئی اور ملک
ایک ایسا ملک جس میں کلمہ طیبہ کا ورد نہیں ہوتا، ایک وہ ملک جس میں کلمہ طیبہ کا ورد ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ ہمارا جو فوجی بارڈر پہ کھڑا ہوتا ہے وہ $5000 کی جاب کے لیے نہیں کھڑا ہوتا، وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کرتا ہے۔ انیق صاحب ایک بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمت کا جب ذکر فرمایا تو فرمایا کہ الم یجد کے یتیمن فآوا، وہاں پر بھی آوا کا لفظ استعمال کیا کہ آپ کو پناہ دی۔ بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمت کا ذکر فرمایا تو فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اور اس جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَآوَاكُمْ۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اور پاکستان میں جو ہم لوگ رہتے ہیں ہمیں اس کا اندازہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو پناہ دے دے، کوئی جگہ دے دے، کوئی مستقر دے دے، کوئی ٹھکانہ دے دے۔ آج وہ قوم جو کہ یہودیوں کی قوم ہے وہ کس کے لیے ادھر ادھر دربدر ہے؟ انبیاء کرام کو قتل کرنے والے اور باقی لوگ کس لیے دربدر ہیں؟ وہ چاہتے ہیں ہمیں کوئی مستقر ملے، کوئی جگہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مستقر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو سب سے پہلے ذکر فرما رہے ہیں فآواکم، تمہیں ایک جگہ دی، پناہ دی۔ دوسری جگہ تو تمہیں اچک لیے جانے کا خوف تھا، دوسری جگہ فرما رہے ہیں وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، تمہاری مدد کی۔ اس میں انصار کی طرف بھی اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ جب پہنچے مدینہ منورہ میں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے صاحبان اور ایسے لوگ دے دی جنہوں نے آپ کو ویلکم کیا اور یہ سب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی مدد سے آپ کو پناہ دی، اپنی مدد خاص سے جو ہے آپ کو مضبوط کیا، اور پھر اس کے بعد وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ تو دنیا میں کسی بھی آباد قوم کو اور کیا چاہیے؟ ایک سکون کی جگہ اس کے پاس ہو، اس کو مدد حاصل ہو اور کھانے کو ملتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں بھی اس قوم کا ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جگہوں پر جو ذکر آتا ہے اس میں یہی آتا ہے کہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، کہ اس کے پاس رزق آیا کرتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب نعمتیں ادا کرنے کے بعد، دینے کے بعد مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ لعلکم تشکرون۔ اور جیسے مفتی نجیب صاحب نے اشارہ فرمایا کہ تشکرون سے مراد زبان سے شکر نہیں ہے، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا عمل، جس مقصد کے لیے کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے، اگر آپ اس مقصد کے لیے کو پورا کرنے کے لیے چلتے ہیں، اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، تو آپ شکر کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ وہی شکر ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا کہ اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ شکر کیا ہے؟ عبدیت کا اظہار، بندگی کا اظہار، اپنے قول اور فعل اور عمل کے ذریعے اللہ کے بندے ہونے کا اظہار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دنیا میں تمہیں ہم نے جو جگہ دی، پناہ دی، کھانے کو دیا، نعمتیں عطا فرمائیں، اب بندگی کا حق یہ بنتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بندگی کا اور حق کا مطالبہ کرتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اس کو کوئی ضرورت یا احتیاج ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو گے، کفر کرو گے، تو اللہ تم سب سے بے نیاز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اپنی صفت جگہ جگہ بتائی ہے نا، صفت سمدیت اور صفت غنا جو اللہ کی ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب میں تمہیں یہ چیزیں دے رہا ہوں تو میری طرف متوجہ ہو۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جب اللہ نے ہمیں جگہ دی، رہنے کو جگہ دی، کھانے کو نعمتیں دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں کہتا ہوں ایدکم بنصری کی مثال پاکستان کے لیے، جو پاکستان کا اسلحہ اور قوت اور یہ سب ایدکم بنصری ہے، کیا نعمتیں نہیں۔ آج آپ افطار پہ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ نہیں تو کبھی 4 پھل ہیں، تو کبھی 5 پھل ہیں، تو کبھی یہ نعمتیں۔ یہ نعمتیں دنیا میں بہت سی جگہوں پہ نہیں ہیں۔ ان نعمتوں کے لیے اور اپنے ایک ملک کی نعمت کے لیے، اپنے تحفظ کی نعمت کے لیے لوگ اس وقت کروڑوں لوگ، میں اگر کہوں کہ 1 ارب کے قریب لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس کے لیے بلکتے اور تڑپتے ہیں، تو اس کو کہنے میں بے جانی ہوگا کہ کسی کو حفاظت میسر نہیں، کسی کو جگہ نہیں۔ اس کا شکر کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اس کی عبادت کریں۔ اور انیق صاحب اس پروگرام میں ہمیشہ ایک بات کہی جاتی ہے، وہ آخری بات کر کے میں عرض کر ختم کرتا ہوں۔ جب ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بندگی چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ترک دنیا کر کے مسجد میں بیٹھے۔ اس کا مطلب ہے اپنی زندگی اور نظام حیات اور طرز حیات کو خدا کے حکم کے تابع کرنا، اور اس کی مرضی کے مطابق دنیا کا ہر کام انجام دینا۔ کوئی ضروری اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ مسجد بیٹھیں، آپ ایک بڑے سپہ سالار ہو سکتے ہیں، آپ ایک تاجر ہو سکتے ہیں، ایک حکمراں ہو سکتے ہیں، اور بڑے دیندار ہو کر۔ چنانچہ اس کی مثال اس امت نے قائم کی ہے کہ انبیاء کے بعد جو افضل ترین ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے صدیق اکبر، وہ اس امت کے پہلے خلیفہ بھی بنے، اس امت کے حکمراں بنے۔ تو اس امت نے تو مثالیں پیش کی ہیں کہ حکمراں بھی ہیں تو اس کے عشرہ مبشرہ میں ہیں،
تاجر ہے تو عشر مبشرہ میں. تو یہ مثالیں قائم کرنا عبدیت کی، بندگی کی، کہ دنیا کا نظام بھی چلایا تو بندگی کے ساتھ چلایا. یہ جو آج سمجھا جاتا ہے کہ اگر دنیا کا نظام چلانا ہے، اگر سائنسدان بننا ہے، اگر سیاستدان بننا ہے، اگر تاجر بننا ہے تو دین کو پس پش ڈالو، یہ اس دین کا تصور نہیں ہے. یہ کسی اور دین کا تصور ہوگا، کسی اور لوگوں کا تصور ہوگا، ہمارے دین کا نہیں. ہمارے دین میں تو آخری بات کہہ کے گفتگو ختم کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچا تاجر انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. معلوم ہوا کہ ایک تاجر بھی اتنا بڑا منصب حاصل کر سکتا ہے، ایک حکمراں بھی اس عرش کے سائے کے تلے ہوگا، وہ عادل حکمراں. تو ایک حکمراں بھی وہ منصب حاصل کر سکتا ہے، سب حاصل کر سکتے ہیں. یہ اصل چیز ہے جو بشرطے کہ وہ بندگی کرے، بندگی اختیار کرے، شکر گزاری کرے، جہاں پر یہ آیت مکمل ہوتی ہے. اللہ اکبر. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ اکبر. تم شکر کرتے رہو گے میں تمہیں نوازتا رہوں گا، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت شدید ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے. اور کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کریم کی ایک اور آیت جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. مجھے کیا پڑی کہ میں تمہیں عذاب دوں، بس شکر گزاری کرو میری اور مجھ پر ایمان لاؤ. خواتین حضرات، بہت شکر گزار اپنے دونوں معزز مہمانوں کا، دونوں علماء کا اور قاری صاحب کا، کہ آپ حضرات تشریف لائے اور اتنی ایسی گفتگو. کیا اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ کس انداز سے قرآن کریم کی ان آیات، ان سورہ انفال کی آیات 25 اور 26 کو آپ دونوں حضرات نے بالکل کھول کر واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے تقاضے ہم سے کیا ہیں. اور جو بندگی کی بات فرمائی مفتی ارشاد صاحب نے، بندگی، کہ مجھے بندگی کرنی ہے اور یہ میری غلامی 24 گھنٹے کی غلامی ہے. یہ کوئی عارضی میں بندہ نہیں ہوں. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو میرا انداز کچھ اور ہو جاتا ہے. رمضان کے بعد، یعنی رمضان کے اثرات شوال میں بھی مجھ پر مرتب ہونے چاہیے، اور شوال ہی میں کیا، پورے سال، زندگی کے آخری لمحے تک. ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ خواتین حضرات، وقت مکمل ہوا. کوئز. کل کا سوال یہ تھا، غزوہ خیبر میں یہودیوں کا سردار مرہب کس کے ہاتھوں مارا گیا؟ درست جواب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. غزوہ بدر کس سنہ ہجری میں لڑی گئی؟ 2 سنہ ہجری میں، 4 سنہ ہجری میں، یا 8 سنہ ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194. وقت قرآن دازی کا. محترم مفتی نجیب صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں. پرچی نمودار ہو گئی ہے اور آپ اعلان فرما رہے ہیں. روحی شکیل لاہور سے. روحی شکیل صاحبہ لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. دنیا ٹی وی کی جانب سے آپ کو بہت بہت مبارکباد. اختتام ہوتا ہے پیام سب کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص سیدھی راہ سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے وہ مصائب کے گرداب میں ڈوب کر مر جاتا ہے. جو شخص سیدھی راہ سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے وہ مصائب کے گرداب میں ڈوب کر مر جاتا ہے. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بحر و بر